يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خیبر میں رہنے والے ایک انتہائی دینی گھرانہ کہلانے والے لوگوں میں سے دو بندوں نے شرعی حدود سے تجاوز کیا، یعنی زنا کیا. اب یہودی آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں اس کا منہ کالا کر کے اسے خیبر کے علاقے کا چکر لگوا دیتے ہیں. اگرچہ یہ شادی شدہ ہے اور زنا ثابت بھی ہو چکا ہے تو یہ سزا اس کے لیے کافی ہے. جب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تورات کے احکامات کو رد و بدل کر رہے ہیں تو کہنے لگے اپنے گروپ کے کچھ بندے انہوں نے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل عالیہ میں اور یہ بات ان کو سمجھائی کہ اگر وہ رجم کے علاوہ کوئی بات کریں تو ان کی تائید کر لینا. اگر وہ یہ کہیں کہ اس کی سزا تو رجم ہے، پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تو پھر کہنا کہ یہ آپ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے آ کے بات کی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو ہم تورات میں بیان کر چکے ہیں، انہیں کہیں تورات لاؤ. ان کا ایک عالم تھا ابن سوریہ، ایک آنکھ سے بیچارہ معذور تھا اور بڑا چالاک قسم کا فنی آدمی تھا. جب اس نے آپس میں یہ مشورہ کر چکے تھے کہ انہوں نے تورات تو پڑھی ہوئی نہیں ہے، اگر ہم ہیرا پھیری کریں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہاں لکھا ہوا ہے. جب وہ عنوان نکالا گیا جہاں شرعی حدود کا ذکر تھا، ابن سوریہ نے ہاتھ اوپر رکھ دیا جہاں مسئلہ موجود تھا. اوپر سے بھی پڑھتا، نیچے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. آقا کے ذہن مبارک میں گیا کہ اللہ کی باتیں 100% ٹھیک ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ درمیان میں کیوں نہیں مل رہا. اچانک عبداللہ ابن السلام پہ نظر پڑی. آپ نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ.
عرض کر چکا ہوں کہ یہ تورات کے بھی عالم تھے، پھر اللہ نے ان کو قرآن کا علم بھی عطا کیا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو کو ذرا کم کر دیں۔ یہ عبداللہ ابن سلام نے آ کے جب دیکھا، کہا جی فلاں حصہ نکالو، اس نے کہا وہی نکالا ہوا ہے، پڑھو جی، اوپر نیچے سے پڑھتا ہے۔ آخر میں یہ ہوا، عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، جو ہی ہاتھ اٹھایا تو نیچے مسئلہ موجود تھا۔ یہ ان کی ہیرا پھیریوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے جو میں اللہ نے ان کو کتابیں دی تھی اس کے اندر ہیرا پھیری کی، اور میں نے ان کے علماء کے ذمہ لگایا تھا کہ میری جو کتابیں ہیں ان کا تم خیال رکھنا، اس کے احکامات میں سے مسائل بیان کرنا، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ۔ علماء یہود سے یہ خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتابوں کی حفاظت کرنا، تورات انجیل وغیرہ کی، لیکن انہوں نے رد و بدل کی۔ اللہ نے اس امت کو یہ بات سمجھائی، وہ آسمانی کتابیں علماء کے حوالے کر دی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرنا، اور جو تمہارے نبی کو ہم نے کتاب دی ہے اس کے بارے میں ہم نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی۔ امت میں بھی فرق، انہوں نے ہیرا پھیری کی مسائل کے اندر، اس امت کے ننھے منھے حفاظ نے اپنے سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کیا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں کے چند اندر کی باتیں سے پردہ اٹھا کے خوب ان کی مذمت کی گئی ہے، اور پورے قرآن میں دو مقام عجیب و غریب ہیں۔ اکثر جگہوں پہ اللہ یا ایھا النبیو کر کے خطاب کرتے ہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے قرآن میں یا ایھا النبیو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دو مقام خاص ہیں جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول، ایک یہ جگہ ہے اور ایک آگے اسی صورت میں آئے گی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب یہاں جو الرسول کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا النبیو بھی کہہ دیتے تو خطاب تو ہو جاتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں الرسول اس لیے کہا چونکہ نبوت سے اعلیٰ درجہ رسالت کا ہوتا ہے، اور رسول باقاعدہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ یہاں مقابلہ چل رہا تھا یہودیوں سے، اگر یا ایھا النبیو کہتے اتنا مقام ظاہر نہ ہوتا جتنا یا ایھا الرسول کہنے سے مقام ظاہر ہوا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اگر یا ایھا النبیو کہتے تو اس میں اعتماد رہ جاتا کہ یہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ رسول تو ہمارے موسیٰ تھے علیہ السلام، لہٰذا یہ بھی تورات کے مکلف ہیں۔ اس لیے اللہ نے الرسول ذکر کر کے الگ مسئلہ واضح کیا کہ یہ خود صاحب شریعت ہیں جن سے تم ٹاکرا لے رہے ہو، ان کے پاس ایک کتاب موجود ہے، اور میرے عظیم الشان رسول بھی تھی کہ میرا محبوب اگر یہودی تیری رسالت کا اعلان کریں یا نہ کریں، میں جو کہہ رہا ہوں تو میرا سچا رسول ہے، میں جو کہہ رہا ہوں۔ باقی دوسرے مقام پہ جو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، انشاءاللہ وہاں پہنچ کے رسول اللہ اس میں کیا وجہ دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے رسول، ایک بار سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین، نہ غمگین کریں تجھے وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو جلدی جلدی دوڑتے ہیں کفر کی طرف،
من الذین قالوا ان میں سے جو زبانی کلامی کہتے ہیں آمنا جی ہم بھی ایمان لے آئے بے افواہہم یہ فقط ان کی زبانی کلامی نعرے ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ اور نہیں ایمان لاتے ان کے دل تو سمجھ آ گئی مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی ایمان لائے اور زبان سے اظہار کرے جو فقط زبانی کلامی نعرہ لگائے دل سے ایمان قبول نہ کرے اسے شرعی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان میں سے بھی جو یہودی ہیں وہ بھی آپ کو یقین نہ کریں سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے یہ جس طرح جھوٹ بولنا اسی طرح جھوٹ سننا بھی گناہ ہے بات سمجھ آ رہی ایک بندہ جھوٹ خود تو نہیں بولتا لیکن ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں جھوٹ سنایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کا مجرم ہے سماعون للکذب جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے تیری محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ مسئلہ کچھ بیان کرتے ہیں یہ جا کے یہودیوں کی علماء کو سناتے ہیں سماعون لقوم آخرین جاسوس ہیں یہ دوسری قوم کے یعنی ان کے بڑے مولوی اور پیروں کے لم یاتوک جو نہیں پہنچ سکتے تجھ تک ان کے بڑے بڑے علماء تیری محفل میں نہیں آتے اپنے نمائندے بھیج دیتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر یعنی کیا مطلب بجائے رجم کرنے کے کہتے ہیں جی وہ فرما رہے تھے در مارو اور حد پوری ہو جائے گی یقولون ان اوتیتم فرمایا کہتے ہیں یہ پیر اور مولوی اگر دیے جاؤ تم ہاذا یہ حکم یعنی درے لگانے والا فخذو پھر قبول کر لینا آمنہ کے لال سے یہ مسئلہ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا اگر نہ دیے جاؤ تم پھر ان سے بچتے رہنا اگر وہ یہ کہیں کہ قرآن میں بھی اور تورات میں رجم کا مسئلہ آیا ہے کہ شادی شدہ بندہ کو کالا کرے اسے رجم کر دو مٹا دو پھر ان کی بات نہ ماننا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جس کو چاہے اللہ گمراہ رکھے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو نہیں اختیار رکھتا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کچھ بھی یعنی جو دل کا برتن الٹ رکھے اسے ہدایت کب ملے گی ہدایت کے خزانوں کا مالک کون ہے اولئک الذین لم یرد اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں چاہا اللہ نے اَيُّطَهِرَ قُلُوبَهُمْ یہ کہ پاک کر دے اللہ ان کے دلوں کو یہی فرق ہے مومن مشرک منافق میں ان کے دل ناپاک رہتے ہیں اور مومن کا دل توحید اور سنت کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے جن کے دل بھی ناپاک خیالات و زبان بھی ناپاک وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے بندوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ بڑے جاسوسی کرنے والے ہیں یہ جھوٹ کی باتیں آگے پھیلانے والے ہیں اَقَّالُونَ لِلسُّحْتِ یہ جو یہودی ہیں بڑے حرام خور ہیں اَقَّالُون کھانے والے لِلسُّحْتِ یعنی غیر اللہ کی نیازیں رشوت کا مال تو فرمایا اَقَّالُونَ لِلسُّحْتِ بڑے حرام خور ہیں یہ یہودیوں کی مذمت ہے اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح غیر اللہ کی سبیل لگانا حرام ہے اسی طرح اس کا کھانا بھی کیا ہے حرام ہے
اور اسی طرح یہ رشوت کا پیسہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رشوت دینے والا لینے والا اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو دونوں جہنمی ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آئیں تیرے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دے ان کے درمیان۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے یہود و نصارہ میں سے تو آپ اگر چاہیں تو مسئلہ بیان کر دیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ او اعرض عنہم، اگر آپ کا دل کرے تو منہ ان سے پھیر لے، یعنی مقصد تنگ اگر کرنا ہو ان کا تو آپ انہیں ٹائم نہ دیں، ان کی بات ہی نہ سنیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر روگردانی کرے ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے وہ یہود و نصارہ میرا معروف تیرا کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کر دیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر ان کے درمیان شرعی قوانین کے مطابق۔ اگر آپ کو موقع ملے فیصلہ کرنے کا تو وہاں پہ جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں انہیں آپ بیان کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ کریم پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیسے وہ منصف بنائیں گے دین کے بارے میں آپ کو۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، جس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ کیا حکم موجود ہے؟ کہ شادی شدہ بندہ بدکاری کرے اسے رجم کرو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کرے تو قصاصاً اسے بھی کیا کرو۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تیرے فیصلے کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، یعنی نہ قرآن پر نہ تورات پر۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات السلام پر، فیہا ہدی و نور، جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ یحکم بالنبیون، حکم دیتے تھے ہم اس کے ذریعے اپنے نبیوں کو، الذین اسلموا، جو اللہ کے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، اور ان لوگوں کو بھی جو یہودی تھے، والربانیون، اور جو ان میں سے درویش تھے، والاحبار، اور جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ہم نے تورات میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا اپنے نبیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، ربانیون بڑے بڑے درویشوں کو بھی، والاحبار، اور بڑے بڑے ان کے علماء کو بھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ تم محافظ ٹھہرائے گئے ہو اللہ کی کتاب کے، اس کو بیان بھی کرو، اس کی حفاظت بھی کرو، اس کے مسئلوں میں ہیرا پھیری نہ کرنا۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے وہ اس پر گواہ کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لہذا مت ڈرو اس کے بیان کرنے سے، لوگوں سے نہ ڈرنا۔ وَاخْشَوْنِي، مجھے ہی سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں اجر عطا کروں گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدنا میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، ان کو بیچ نہ دینا، یعنی مسئلے کو چھپا کے۔ اگر تم پیسہ بٹورو گے تو سن لو میرا فیصلہ بھی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور
جو کوئی فیصلہ نہ کرے میری کتاب کے مطابق جو میں اللہ نے نازل کی ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ یہ تین فتوے الگ الگ ہیں، پہلے سن لیں پھر میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ الگ کیوں بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لیے اس کتاب کے اندر کہ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ ہم نے تورات انجیل میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا، ایک بندہ قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں ایک ہی کو قتل کرنا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، خاص خاص زخموں کا بدلہ بھی انہی کے برابر ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، پھر جس نے معاف کر دیا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، تو وہی کفارہ ہے اس کے لیے۔ اگر وہ کسی کو معاف کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق، یعنی اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ ایک فتویٰ اور آگے آنے والا ہے، وہ بھی سن لیں، پھر آگے کی تفصیل آتی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پیچھے بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقش قدم پر، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا تھا بی بی مریم کا، سو تو نہیں رہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے سامنے تھی، یعنی تورات۔ وآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرتی تھی اس کی جو اس کے سامنے موجود تھی تورات، وہدی وموعظۃ للمتقین، اپنے دور میں وہ انجیل بھی سراسر ہدایت بھی تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے انجیل کے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا کتاب، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ یہ تین طرح کے فتوے آئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہا جو میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ کافرون۔ دوسرے نمبر پہ کہا جو میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب تیسرے نمبر پہ فرمایا جو میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ بڑا ہی نافرمان ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس میں کتاب سے مراد قرآن ہے یا الگ الگ کتابیں ہیں یا مسائل مختلف ہیں؟ اسی وجہ سے فتوی بھی الگ الگ ہیں۔ تو پہلا جو فرمایا نا جی کہ پہلے نمبر پہ جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ جن یہودیوں نے مسئلہ چھپایا تھا رجم والا اور مذاق کیا تھا اللہ کی کتاب سے کہ منہ کالا کرو اور گھماؤ پھراؤ، اور میرے نبی کو وہ پریشان کرنا چاہتے تھے، گویا انہوں نے شرعی احکامات کا مذاق کیا تھا
اور جو شرعی احکامات کا مذاق کرے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ اسی وجہ سے پہلا فتویٰ اس وجہ سے لگایا کہ وہ کافر ہو گئے جو بندہ اللہ اور اس کی رسول کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا، مانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، وہ گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں۔ اگر وہ مذاق کرے گا کسی بھی آسمانی کتاب، خصوصی طور پہ قرآن کی کسی آیت کا، آقا کی سنت مطہرہ کا اگر مذاق کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا جی؟ کافر ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ پہلا حکم ان کے ساتھ ہے جنہوں نے رجم والے مسئلے کو وہ جناب درے لگا کے اور مذاق کیا شریعت کا، تو اللہ نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب دوسرا مسئلہ جو تھا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کا تعلق تھا قصاص کے ساتھ، یعنی اگر بندہ قتل کوئی کرتا تو شرعی حکم تھا کہ اس کو جواباً کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی پیسے والا ہوتا لے دے کے تھوڑا بہت اسے تکلیف دے کے کہتے چل تیرا معاف ہے۔ اگر ہوتا کوئی غریب بندہ کہتے لو بھائی اسے پھانسی لٹکاؤ، یہ قصاصاً بندہ قتل کرو بھائی۔ تو اللہ نے کہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ امیر غریب کی احکامات میں جو تخصیص یا ترمیم کرتا ہے یا تعویل کرتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، جبکہ میرے قوانین سب کے لیے ایک ہیں۔ سن رہے ہو؟ اب تیسرا مسئلہ جو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا سنو اے یہودیوں، میں نے تورات میں یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کو میں نے کلمہ کن سے بنانا ہے، لہٰذا تم سمجھتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، اس کے باوجود سرکشی ہیرا پھیری کرتے ہو، بندے بنو اور میرے نبی عیسیٰ پہ بھی ایمان لے کے آؤ، ورنہ سارے تمہارے عمل فارغ ہو جائیں گے۔ تو گویا تینوں احکامات جدا جدا تھے، اسی وجہ سے آگے فتویٰ بھی جدا جدا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ چھوٹی موٹی مسٹیک کرے اور آپ تینوں طرح کی آیتیں فٹ کر دیں اس میں، تو کافر بھی ہے، تو ظالم بھی ہے، تو فاسق بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ فتویٰ دینا یہ مفتیان اور صاحب علم علماء کا کام ہے۔ اگر ایک بندے میں کفر کے دلائل نہیں پائے جاتے یا قرائن نہیں پائے جاتے تو اس پہ فتویٰ بازی جو کرے گا تو وہ اپنے عمل اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی مومن کو بھیجا چھوٹی سی بات کی وجہ پہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو اس سے اپنے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ہاں اگر وہ کافر ہے اس کے بارے میں علماء کا کام ہے تحقیق سے کام لیں، اور اس میں اگر شرائط پائی جاتی ہیں کفر کی، مثلا آیت کریمہ کا وہ صراحتاً انکار کرتا ہے یا ایسی تعویل کر رہا ہے جو خلاف قرآن ہے اور خلاف شریعت ہے، پھر بھی علماء فتویٰ دیں گے اس کے کفر کا۔ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم بیٹھ کے مشین چلا دیں گے یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندے کو اس نے انجیکشن لگوانا تھا تو کسی اچھے بندے کو دیکھا اور کہا دھڑا مجھے لگا دو، کیوں اسے پتہ ہے یہ اگر غلط لگ گیا تو میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے وہ گھومتا پھرتا ہوتا ہے کہ یار کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تاکہ مجھے گڑبڑ نہ ہو جائے۔ واحد یہ دین کا طبقہ ہے جس نے داڑھی مبارک رکھ لی اور 4 حرف سیکھے وہ مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لو جی اب سارے مسئلے مجھ سے پوچھو، اس طرح مداری لونا پٹوریاں کٹ کے مادار چور چڑھ کے انڈا ناک چٹاڑی کلا اور گڈی کلا۔ اسی طرح یہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں جو بالکل دین سے ناواقف اور نابلد تھے اور انہوں نے شبدہ بازی شروع کی ہے، ممبروں میں رات کا تقدس پامال ہوا ہے، اور یہ جنگ تبھی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اب یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں آ رہی۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، مسئلہ بیان کرنے میں بھی، حدود بیان کرنے میں بھی، فتویٰ بازی میں بھی وہ اس کا کام ہے، اس کا منصب ہے۔ وہ سوچ سمجھ کے جہاں جو ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بات کرے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ مسائل میں اپنے علماء سے رابطہ کیا کریں، جو حالات سے اگر وہ صحیح بھی بیان کر رہا ہے اور اس کا ذہن مذبذب ہے خود ذاتی طور پہ کہ میں نے صحیح کہا یا غلط، ایسے بندے سے قطعاً آپ سوال نہ پوچھیں۔ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ ہو اپنے علماء سے رجوع کیا کریں اور انہیں سے پوچھا کریں۔ اب یہ مسئلے 3 بیان کر کے تورات کا ذکر بھی آ گیا، انجیل کا بھی،
اب آگے اللہ کہتے ہیں آؤ تم ایک ایسی کتاب بتائیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی تھی، اور آج اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کہ تورات کا مسئلہ جو اب لکھا ہوا ہے یہ اصلی حالت میں ہے یا رد و بدل ہو چکی ہے، انجیل اصلی حالت میں ہے یا رد و بدل ہو چکی ہے، یا کون سی جماعت کا مشن کیسا ہے، آؤ ہم تمہیں وہ کتاب بتاتے ہیں جس کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں اور جسے ہم نے مہیمن بنایا ہے، نگران کنٹرولر بنا کے ہم نے بھیجا ہے قرآن کو۔ اب اس کے ذریعے مسائل پتہ چلے گا کہ حق والے کون سے ہیں، باطل والے کون سے ہیں۔ جو قرآن کے مطابق ہوں گے وہ حق والے ہوں گے، جو قرآن سے ٹکرائیں گے اس کی کوئی پوچھیں گے کسی عالم سے کہ کوئی بات بنتی جڑتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن سے سراسر ٹکرا رہے ہیں اور یقیناً ٹکرا رہے ہیں تو پھر ہم اسے جو مسائل ٹکرا رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں گے، اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہیں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ پر جو کتاب نازل کی ہے بالحق، یہ سراسر حق ہے، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ یہ قرآن کی خاصیت من الکتاب، جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں تورات انجیل زبور، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے دور میں حق کتابیں تھیں، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ نگران بن کے آیا ہے تمام آسمانی کتابوں پر میرا قرآن۔ لہذا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تورات کا فیصلہ بھی نہیں چلنا، اب انجیل کا فیصلہ بھی نہیں چلنا، اب زبور کا فیصلہ بھی نہیں چلنا۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، لہذا آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کس کے مطابق؟ اللہ کے قرآن کے مطابق۔ اب دیکھنا دوستوں، اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں ہم نے آپ کو وہ کتاب دی ہے جو لا ریب ہے، وہ کتاب دی ہے جس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں، لہذا آپ بھی اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو میرے قرآن سے کریں۔ جب پیغمبر انقلاب کو یہ حکم ہے کہ فیصلہ قرآن سے کرنا ہے تو کون سا ایسا عالم ہے جو قرآن کو چھوڑ کے اپنی باتیں سناتا رہے؟ آپ اس کی باتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کرنا ان یہود و نصارہ کے علماء کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس سے ہٹ کر جو آیا تیرے پاس حق۔ علماء نے لکھا ہے یہ جب مسئلے بیان ہوئے نا، علماء کا وفد، یہودی نصارہ کے علماء کا وفد باقاعدہ آپ سے ملا، کہنے لگے مسئلہ یہ ہے جی ایک اختلافی مسئلہ چل پڑا ہے، آپ ہماری تائید فرما دیں، ہم سارے یہودی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے۔ یہ شیطانی تھی ان کی، ان کو اصل راستے سے پھیرو پھر یہ پریشان ہو جائیں گے۔ فوراً اللہ نے قرآن نازل کیا، ہاں میرا محبوب قرآن چھوڑ کے اب ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات نہ کرنا، آپ فقط میرے قرآن سے مسئلے سناتے جائیں، جس کا جی چاہے گا مانے گا، جس کا جی چاہے گا نہیں مانے گا، ہماری مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ گویا کہ یہ سمجھ آتی ہے اگر یہ بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت میرے ساتھ ساتھ رہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا شرعۃ، ایک دستور بنا دیا ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے الگ دستور تھا، وَمِنْهَاجًا، اور راستہ ہم نے الگ الگ بنا دیا ہے۔ منہاج یہاں سے نکلا ہے، منہاج کا معنی کیا؟ راستہ۔ القرآن، کون سا راستہ؟ قرآن کا۔ آپ کو پڑھو گے قرآن پڑھ سکتا، ایک مسئلہ ہے فقط۔ فرمایا شراطا و منہاجا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے دستور بنایا ہے، راستہ الگ ہے۔ یہ آپ کے لیے بیان نکالا ہے، مختلف تفسیریں دیکھیے بہت ساری۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا نا کہ اللہ ان میں حلول کر دیا، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ وہ نور ہے نہ بشر ہے، یہ سب کو کہ محمد کے روپ میں اللہ آیا ہوا تھا۔ یہ مناج القرآن کا عقیدہ تھا، بیان نہیں کرتے کھل گئے نہیں، میں نے خود سنا ان کے اس پہ تو کفر کا فتویٰ قرآن ہوتا ہے، انہوں نے یہ اینڈ وہیں لے کے بات کہ نہ نور ہے نہ بشر ہے، ان دلیلوں سے تو یہ اللہ خود جو ہے نا نبی کے روپ میں زمین پہ پھر تو یہ کافر ہے سر۔ لیکن فرمایا شراطوں و منہاجا، لہذا دستور تمہارا الگ الگ ہے اور راستہ الگ الگ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تم کو ایک ہی امت، وہ چاہتا تو سب کو اکٹھا کر دیتا۔ اب سوال ہے یار اللہ سب کو اکٹھا کر دیتا، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، کیا غیر مقلد، سارے ایک ہو جاتے، کتنا مزہ آتا۔ آگے جواب سنو اللہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی کر دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن میں آزمانا چاہتا ہوں کون میری قرآن پہ آتا ہے کہ نہیں۔ جو زور سے منوانا ہے وہ منوانے کا کیا مزہ۔ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے حکم دیا ہے کون اس کے مطابق چلتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو نیک کاموں کے اندر دوڑو۔ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ آگاہ کر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے اندر جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ مسئلہ تو ہم نے بیان کر دیا ہے، عملی جو فیصلہ ہے وہ ہم معاشر کے میدان میں کریں گے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، یہ کہ فیصلہ کر ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کتاب کے ساتھ میرا محبوب جو اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان یہود و نصارہ کے علماء کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ وَحَذَرْهُمْ، بچتا رہیو میرا پیغمبر ان سے۔ اس طرح باپ بیٹے کو کہتا ہے یہ برے لوگ ہیں، بیٹا ان سے بچتا رہیو۔ اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ سے، یہ ٹھگ علماء سے بچنا میرا نبی۔ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، یہ کہ پھیر دیں تجھے ایسے حکم سے جو نازل کیا اللہ نے آپ پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، کس سے منہ پھیرے؟ جو تو فیصلہ قرآن سے کر دے، اگر کوئی منہ پھیرے تو گھبرا نہیں، کیوں؟ فَعْلَمْ، یقین کر میرا پیغمبر، انما یرید اللہ، یہی چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ پہنچائے انہیں سزا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی جو میرے قرآن کا فیصلہ سن کے پھر دل میں نہ بٹھائے، وہ تیار ہو جائے، کوئی عذاب بھی ہم اس پہ نازل کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک اکثریت لوگوں کی دنیا میں، لَفَاسِقُونَ، وہ نافرمانوں کی ہے، میرے چاہنے والے ماننے والے بہت کم ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو ان کی چاہت کے مطابق، جاہلیت والے فیصلے چاہ رہے ہیں۔ ومن احسن من اللہ، کون ہے بہتر اللہ سے حکمن، حکم دینے کے اندر، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، گویا جو اللہ کا فیصلہ ہے جو دل سے لگاتا جاتا ہے اللہ اسے کامیاب کر دیتے ہیں۔ اب ایک نئی بات آئے گی، یہود و نصارہ کی مذمت بیان کر کے نا، پہلے کہا ہے اپنے نبی سے ان سے بچتا رہنا میرا نبی، اب سوال یہ تھا کہ آقا کو بچنے کا حکم تھا، امت کو تو نہیں ہے نا، ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا، اس وجہ سے شاید منع کیا ہو کہ تم یہود و نصارہ کے قریب نہ جانا۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کے بعد
اب باقاعدہ خطاب کر کے مومنوں کو منع کیا جا رہا ہے ان کو دوست نہ بنانا، یہ ظالم ہے، تمہارا نقصان چاہتے ہیں۔ کچھ علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں، امام قرطبی وغیرہ، ان آیات کا تعلق جو بھی پڑھنے لگے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کے ساتھ ہے۔ یہ کیا کرتا تھا، میرے نبی کی محفل میں بھی بیٹھتا، پھر یہودیوں کے پاس جا کے کہتا ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا دلی لگاؤ آپ کے ساتھ ہے۔ جب صحابہ پوچھتے پھر ادھر کیوں جاتا ہے، کہتا ہے جی ہمارا تھوڑا سا ہم سے کاروباری لینک ہے، اگر ہم رابطہ نہ رکھیں تو ہمارا تجارتی نقصان ہوگا۔ اللہ نے بالکل ان کی رگ پہ ہاتھ رکھا، ظالموں تمہیں تجارت عزیز ہے، مجھے میرا مصطفیٰ عزیز ہے۔ جو میرے نبی کا صحیح نوکر بن کے رہنا چاہتا ہے وہ اس کی صفوں میں کھڑا ہو، ورنہ بھاگنا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، میرے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ پھر اللہ نے منافقوں کو منہ توڑ جواب دے کے فرمایا گھبراؤ نہیں، اب میرا نبی کوئی تمہارا محتاج بن کے نہیں رہے گا، میں نے اسے ایک ایسی جماعت دے دی ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ بھی چاہتا ہے ان کو اور وہ بھی اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ خاص طور پہ کافروں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے منافقین کا رد کر کے ضمن میں عظمت صحابہ کو بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اولیاء دلی دوست، ان کو دلی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے تو یہ دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی دوستی رکھے گا تم میں سے، جو چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اے ایمان کا نعرہ لگانے والوں، کوئی اگر تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یعنی یہود و نصارہ سے دوستی دلی کرے گا تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا ظالم قوم کی۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پھر تو دیکھے گا جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، نفاق اور شک کی، یسارعون فیہم، وہ دوڑ کر ملتے ہیں مشرکوں سے، یہودیوں سے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر ہے نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ۔ یہی اشارہ ہے، ہمیں ڈر ہے ہمارا کاروباری جو پوزیشن ہے خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسی آفت نہ آ جائے جو کاروبار ختم ہو جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، بس قریب ہے کہ اللہ جلدی فتح عطا کرے ہے مومنو تمہیں ان پر، او امر من عنده، یا کوئی اور صورت اپنی طرف سے پیدا کرے، یعنی ان کا نفاق کھول دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اپنے دلوں میں، پھر پشیمان ہوں گے کہ ہماری تو ساری بات آؤٹ ہو گئی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ یعنی وہ منافق جو کہتے تھے ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم آقا سے مل کے جہاد کریں گے، انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے سارے عمل ان کے نفاق کی وجہ سے، فاصبحوا خاسرین، پھر ہو گئے وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ جو بندہ اسلام قبول کر کے پھر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ مرتد بن جاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر قتال مرتدین کا جناب ذکر ہے، یہ آیت مشہور ہے قتال مرتدین کے نام سے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے، دین سمجھنے کے بعد جو پھر جائے گا پیٹ دے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ پس ان قریب لائے گے اللہ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ ہے شان صحابہ۔ اللہ نے فرمایا اے منافقو تم جتنا بھی کوشش کر لو میرے نبی کا نقصان نہیں کر سکتے، ہم نے تو اسے وہ جماعت دی ہے جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین بہت نرم دل ہے وہ مسلمانوں پر، آپس میں وہ رحماء بینہم کی تصویر ہے۔ اعزت علی الکافرین بہت سخت ہے کافروں پر، اشداء علی الکفار یجاہدون فی سبیل اللہ وہ جہاد کرتے ہیں ان کافروں کے ساتھ اللہ کے راہ میں۔ ولا یخافون لومۃ لائم نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن صحابہ کی عظمت سنو، جہاں اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں یحبہم ویحبونہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے۔ یعنی بندے کو اتنا مخلص ہو جانا چاہیے کہ عرشوں سے اللہ محبت کرنا شروع کر دے۔ اذلۃ علی المؤمنین وہ نرم دل ہے مسلمانوں پر۔ تو عزت علی الکافرین بہت سخت ہیں وہ کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ وہ جہاد کرتے ہیں کافروں سے اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون لومۃ لائم نہیں ڈرتے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یعنی جو مسئلہ حق ہے اسے بیان کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، وجہ کیا بنتی ہے؟ برادری ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے انہوں نے شادی پہ ڈھول بھی نہیں بجایا، لوگ کیا کہیں گے 3 دن تعزیت کی پھر فارغ ہو گئے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آج ہم بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے، جو لوگ کیا کہیں گے۔ صحابہ کی یہ خاصیت تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، پھر جس بندے کو یہ نعمت مل گئی لوگ ناراض یا راضی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے میرا رب اس سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یہ خاص اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء عطا کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اللہ واسع علیم اور میرا اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ایک سوال آگے درمیان میں، تم کہتے ہو یار لوگوں کی نہ مانو اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اللہ کو راضی کرو۔ بھائی اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ہمیں تو سارے چھوڑ جائیں گے، ہمیں تو سارے کہیں گے یار یہ تو نیا مذہب ہے بھائی ان کا، یہ فارغ ہیں بھائی، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنی باتیں کرتے ہیں، تو ہم تو اکیلے رہ جائیں گے۔ اللہ نے فوراً ہی کہا گھبراؤ نہیں ہو، گھبراؤ نہیں، اگر میرے لیے یہ کام کرو گے تو سب سے پہلی دوستی میں تم سے لگاؤں گا۔ اب اس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، سب سے پہلا دوست میں ہوں، ورسولہ اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ جس کو اے دو دوست مل جان تو اس کو اور کیڑی شے چاہیے؟ اللہ بھی دوست بن جائے، اللہ کا رسول بھی دوست بن جائے۔ نمبر 3 والذین آمنوا الذین اور وہ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ
عاجزیاں کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو بھی دوست بنا کے رکھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے کے آئے۔ کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 3۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت دوستی، دوسرے نمبر پہ آقا کی محبت و دوستی، تیسرے نمبر پہ صحابہ کی محبت و دوستی۔ آگے جملہ سنیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے مشرک و کافر لاکھوں میں جمع ہو جائیں، اگر تمہاری سچے دل سے تم نے میرے نبی کی شریعت پہ عمل کیا، میں اللہ تمہیں ہر میدان میں غلبہ عطا کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے آقا کے دست مبارک پہ بیعت اسلام کی تو آپ نے مجھے چند شرطیں سمجھائی کہ ابو ذر مجھ سے دوستی لگانا چاہتا ہے تو مسکینوں سے ہمیشہ محبت کرنا، جو بندہ غریب مسکین ہے اس سے ہمیشہ محبت کرنا، اس سے کبھی بھی جنگ نہ کرنا، پریشان نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ نمبر 2، ابو ذر اگر تو خوش رہنا چاہتا ہے تو دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا، پیسے کے حوالے سے اگر تو سکون چاہتا ہے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا، یہ نہ ہو کہ کسی کی بلڈنگ دیکھ کے تو اپنی جھوپڑی جلا دے کہ میں تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس سے تیرا دل پریشان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ابو ذر ذہن میں تیرے رہے کہ لوگوں سے صلح رحمی کرتے رہنا، جو تیرے قریبی لوگ ہیں ان سے صلح رحمی کرنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ آگے ان کا رویہ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تم اچھے عمل کرتے رہنا۔ جب وہ خود کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ کوئی دے نہ دے میں اللہ جو دینے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا تم اچھائی کرتے رہنا لوگوں سے۔ اگر کوئی تم سے برا رویہ بھی رکھے اس کے برے رویے کی وجہ سے کسی سے اچھائی نہ چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا جی یا رسول اللہ اور کوئی؟ آپ نے فرمایا کسی فرد سے اپنا ذاتی سوال نہ کرنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اگر تو ایسا کرے گا تو سوالات کے دروازے تیرے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش یہ کرنا کہ اپنے اللہ سے ایسی محبت بنا کے رکھنا جو تیری ضرورتوں کے لیے وہ خود ہی کافی ہو جائے۔ اور ابو ذر یہ مسئلہ بھی ذہن میں بٹھا لینا کہ حق کو بیان کرنا، جو تجھے قرآن و سنت میں سے حق سمجھ آئے باتیں ان کو آگے بیان کرتے رہنا، چاہے اس میں تجھے باتیں کڑوی سننی پڑے، لوگ برا بھلا کہیں، آپ اس کی طرف سے پریشان نہ ہونا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کی ملامت کرنے کی وجہ سے ڈر نہ جانا کہ میں ایک اچھا کام چھوڑ رہا ہوں لوگ مجھے تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اور ابو ذر ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا پڑھتے رہنا؟ لا حول ولا قوت، اللہ میں گناہوں برائیوں سے بھی نہیں بچ سکتا، ولا قوت، کوئی اچھا عمل میں نہیں کر سکتا، الا باللہ، برائیوں سے تکلیفوں سے بچانا بھی تو نے ہے، اچھے راستے پہ چلانا بھی تو نے ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء کے خزائن میں سے مجھے یہ تحفہ ملا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں بس میں نے جب سے آقا سے یہ بیعت کی پھر میں نے ان تمام چیزوں کو اپنے دل پہ بٹھا لیا کہ اب میں ان پہ عمل کروں گا۔ تو صحابہ کمال درجے کے لوگ تھے جو سمجھتے سیکھتے پھر اس کو آگے اسی طرح بیان کرتے۔ ابھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھنے والے ہیں آیت نمبر 58 میں اذان کا حکم موجود ہے قرآن کے اندر، اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں پھر آگے چلتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک عیسائی رہتا تھا، اس کو اذان سے بڑی چڑ تھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سپیکر وغیرہ کا اذان ہو تو کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے یہ رخ ہمارے گھر کی طرف نہ ہو کسی اور طرف ہو، جب کوئی اذان دیتا ہے تو ہمارا دماغ اس سے دل ڈسٹرب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اب وہ عیسائی کہتا تھا جب بھی اذان ہوتی نا اور جب حضرت بلال پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ، آگے بجائے وہ اس کا جواب دینے کے کہتا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے اور اس پہ آگ مسلط کر دے۔ جب میرے نبی کو پتہ چلا، صحابہ نے بتایا کہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح کرتا ہے جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ اسے جلا کے ماریں گے۔
بالآخر دنیا نے دیکھا وہ جو عیسائی تھا وہ جل کے مرا۔ اللہ نے نبی کے دشمن کو، ایک ہے مومن بطور آزمائش کے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یہ اس کے اندر نہیں ہے کوئی ذہنی طور پر پریشان نہ ہو جائے۔ انسان مومن اگر ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگر وہ آگ میں بھی مر گیا تو یہ شہادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اس نے جو چیلنج کیا تھا نا کہ میں اور آقا میں سے جو نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا وہ جل کے مرے گا، تو میرے نبی نے جب فرمایا اس پہ آمین، اب نبی آمین کرے تو پھر تو مبالغہ ہو گیا نا، پھر تو تباہی کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے۔ پیچھے پڑھ کے آئے ہے عیسائیت کے جو نجران کے علماء تھے، جب مبالغہ کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے ایک ٹائم مانگا تھا، دلائل پہلے چلتے رہے، سوال و جواب ہوتے رہے۔ جب آقا نے فرمایا نا تمہیں دلائل سے شرح صدر نہیں ہو رہا، مناظرہ ہو چکا ہے، کل مبالغہ ہوگا، تم بھی آنا ہم بھی آئیں گے، تم بھی اپنی بیویوں کو لانا ہم بھی لائیں گے، بچوں کو لائیں گے، یہ وہ۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ٹائم چاہیے۔ اب ٹائم کیا تھا؟ بے ایمان سے اندر سے جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے۔ جب آپس میں بیٹھے نا تو عالم ان کی مولوی کہنے لگے خبردار مبالغے کی ہاں نہ کرنا ورنہ ادھر ہی جل کے مر جاؤ گے۔ پھر کلمہ پڑھو، کہتا ہے کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے، وہاں سے ڈالر والر ملتے ہیں، یہ سارے غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہونا، دل ہمارا مانتا ہے کہ سچا نبی ہے۔ اندازہ لگاؤ، دلائل سب کچھ موجود تھے، یہ پیسہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ تو بہرحال بندے کو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے بچائے۔ یہ آقا کی طرف سے فرمان ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر کے دہانے پہ پہنچا دیتا ہے۔ جو رزق حلال ہے اس کے اپنے برکات ہیں، اللہ سب کو اسی حلال سے رزق عطا فرمائے۔ چلیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو نہ بناؤ ان لوگوں کو جو بناتے ہیں تمہارے دین کو کھیل تماشا، جو شرعی احکامات کا مذاق کرتے ہیں، آپ انہیں دوست نہ بنائیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اولیاء، کافروں کو بھی اپنا دلی دوست نہ بنانا، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو ہر حال میں اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان کا نعرہ لگانے میں سچے ہو۔ دیکھو کتنا بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ آج امت پہ کیوں زوال ہے؟ یہود و نصارہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے، کہ فلاں امریکہ خوش ہو جائے، فلاں ملک خوش ہو جائے، تو وہ ظالم خون چوس رہے ہیں، کبھی ملک شام میں، کبھی برما میں، کبھی کشمیر میں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کافر ایک ہی ہیں، انہاں دی نانی ایکو ہے، سوچ کو، آپس میں یہ لاکھوں اختلاف کریں گے۔ یہ ڈرامے بازی چلتی ہے، امریکہ دھمکی لگا رہا ہے ایران کو، ایران اس کو، کبھی جنگ نہیں کریں گے، یہ سب عزائم ان کے ایک ہیں۔ یہ نورا کشتی ہے ہمیں دکھانے کے لیے، او یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بابل قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ، مجھے پکڑنا ہے یہ کو شور شرابہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لڑنا اور لوگوں نے ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح نورا کشتی ہے، اصل یہ ظالم مسلمانوں کے خلاف ہے اور ان کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ جس دن امت کے رہنماؤں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں، یہ ہمارے دشمن ہے، اسی دن انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ مسلمانوں میں باہمی اتفاق پیدا فرما دے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارتے ہو تم نماز کے لیے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو ٹھہراتے ہیں وہ اسے کھیل تماشا، یعنی جب اذان دیتے ہو کچھ ایسے منحوس بھی ہیں جو اس کا مذاق کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم سے ہیں جو بالکل عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، کیا ضد ہے تم کو ہم سے، اِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، مگر یہ کہ ایمان لائے ہم اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو اتارا گیا ہے ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلَ، اور اس پر جو اترا ہے اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور
اور یہ کہ تم میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہے. قل هل ننبئكم بشر من ذلك، کہو جی کیا بتلاؤں میں تم کو کون برا ہے ان میں سے، مثوبۃ عند اللہ، جزا کے اندر اللہ کریم کے نزدیک، من لعنہ اللہ، وہ جس پر لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور ناراض ہوا اس سے کا اظہار کیا جس پر، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، جس نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین درجے کے اندر، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں یہود و نصارہ سیدھے راستے اشارہ. جو بندہ اللہ کا عبادت کا راستہ چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو اسے بندر و خنزیر بنا دوں. یہ تو میرے نبی کی دعاؤں کے اثرات ہیں. پیچھے 5ویں پارے میں پڑھا تھا جو اللہ کی کتاب سے سچی محبت نہیں کرتے، میں اگر اللہ چاہوں تو سامنے والا حلیہ بدل کے پیچھے لگا دوں اور ان کو بندر و خنزیر بنا دوں. تو یہ میرے نبی کی دعاؤں کے اثرات ہیں جو آج شکلیں نہیں بدلتی، ورنہ کیا بنتا ہمارے ساتھ. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ منافق آتے ہیں تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان لائے. یہ زہر نعرہ ہوتا ہے حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ آئے تھے کفر کے ساتھ. یہ نہیں منافق جھوٹے بن کے آئے تیری محفل میں، آئے بھی کفر کے ساتھ ہے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب تیری محفل سے نکلے تب بھی کافر تھے. یعنی جو دل کا برتن خالی لائے تھے وہی خالی لے کے گئے، الٹ رکھ کے بیٹھے رہے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں دلوں کے اندر. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، وہ جلدی جلدی چلتے ہیں گناہ والے کاموں کے اندر. وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم زیادتی کا مسئلہ ہو تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کا نمبر آئے یعنی غیر اللہ کی نیاز اور رشوت وغیرہ ہے تو یہ منافق بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. جہاد کی بات ہے تو ان کا سانس سوکھ جاتا ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، اب تھوڑا سا یہودیوں کی علماء کا تھوڑا سا حال دیکھیں. لولا ينهاهم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، والاحبار، اور ان کے بڑے بڑے علماء، عن قولهم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، یعنی شرکیہ کاموں سے علماء کیوں منع نہیں کرتے. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے کیوں انہیں منع نہیں کرتے، جبکہ یہ علماء کے ذمہ تھا کہ وہ کہتے غیر اللہ کی سبیلیں حرام ہے، رشوت خوری حرام ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، البتہ بہت برے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ معاذ اللہ بندھا ہوا ہے. یہ مسئلہ یہ بنا، ابتدا میں یہودیوں کو بڑا پیسہ دیا، بڑا موجیں کر رہے تھے. جب میرے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا تمہارا وعدہ تھا کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، لہٰذا کلمہ پڑھو. اب جب انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو اللہ نے رزق کے دروازے کیا کر دیے، بند کر دیے. ان میں سے فخاس بن عزورہ کہنے لگا نعوذ باللہ، اللہ کا تو یوں لگتا ہے کسی نے ہاتھ، کہ نعوذ باللہ یوں لگتا ہے اللہ کا ہاتھ ہی کسی نے بند کر دیا ہے. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب اس آیات کے اندر بہت سارے عجیب سے مسائل آئیں گے. ایک یہودیوں پہ جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ پر بیان ہوگی کہ تم نے کہا تھا ہم آخری نبی کا کلمہ پڑھیں گے، لہٰذا تم نے پڑھا نہیں، تم پہ آزمائشوں کے دروازے کھل گئے. اور ابھی انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں
اگر کوئی اللہ کی کتاب کو اور میرے نبی کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے، اپنے گھر پہ نافذ کرے، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے نافذ کرے، اب میں اللہ اسے کیا دوں گا؟ لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اس کے اوپر کے آسمانوں کے رزق کے دروازے بھی کھول دوں گا، زمین کے خزانے بھی اس کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ وہ میری کتاب اور میرے محبوب کی شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دے اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، پورا ملک پریشان ہے معاشی حالات کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نعرہ اسلام کا تھا اور ترس رہا ہے کہ کب وہ دن آئیں گے یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا، شرعی قوانین نافذ ہوں گے۔ خدا کی قسم ہے، اللہ کے وعدے 100% سچے ہیں، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اسلام کی قوانین نافذ ہو جائیں اور ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم نے شرعی احکامات پر عمل کرنا ہے تو وعدہ آج بھی پورا ہو سکتا ہے، آسمان و زمین کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ پیچھے پڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، قرآن و سنت کے احکامات نافذ ہو جائیں گے، ایک انار 100 بندوں پہ کافی ہو جائے گا، اتنی برکات آ جائیں گی۔ تھیلے لے کے لوگ پھر رہے ہوں گے، میں زکوٰۃ دینی ہے، آگے وہ کہے گا یار میں تو خود اٹھا کے پھر رہا ہوں، بندے نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری امت کیوں عذاب میں ہے کہ انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا، اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ میرا بھائی، جتنا اسلام پہ ہم عمل کریں گے، گھروں میں پردے کا ماحول ہو، تلاوت کا ماحول ہو، نماز کا ماحول ہو، خود کوشش کرو یار ہماری وجہ سے کوئی بندہ دین سے دور نہ ہو جائے، کہ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا، کسی کا مال نہ حق نہیں کھانا، کسی کی عزت پہ ہم نے حملہ نہیں کرنا، ایک اچھا مسلمان ہو کے ہم نے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بہت سارے برکات ہیں۔ آج بھی اگر امت شرعی احکامات پہ عمل شروع کرتی ہے تو آج بھی وہ برکات نازل ہو سکتی ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولا، اور کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، غلت ایدیہم، دراصل بند کر دیے گئے ان کے ہاتھ بے ایمانوں کے، وَلُعِنُوا، اور ہم نے لعنت کی یہود و نصارہ پر، بما قالوا، ان کے اس بات پر، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی زبان مصطفیٰ ہے، فرمان خدا ہے۔ اللہ نے ایک مٹھی بھری تھی اپنے خزانوں میں سے، جب سے کائنات بنایا تقسیم کر رہا ہے، ساری دنیا کھا پی کے چلی جائے گی، اتنا فرق بھی نہیں آئے گا جتنا چڑیا سمندر میں سے چون بھر کے لے کے جاتی ہے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو، وسیع نعمتیں مانگو، تھوڑا تھوڑا نہ مانگو۔ ایک بندہ آیا، یا اللہ مجھ پہ بھی رحم کر، آٹا پہ بھی کر، باقی کسی پہ نہ کر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کر، سب مومنوں کے لیے دعا کر۔ اور یہ اصول ہے، آپ اگر اپنی دعا میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ نعمت آپ کو ضرور ملے گی۔ انشاءاللہ آپ کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے بہت سارے رزق عطا کر، اب اس سے ملے نہ ملے، آپ کی جذبے کی وجہ سے آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ، اس کا فائدہ بھی ہوگا، آپ کا بہت سارا فائدہ ہوگا۔ جب بھی دعا مانگی جائے، خان صاحبان وہ پٹھان بابا گئے ہوتا ہے رمضان شریف عمرہ کرن ذرا لا دینی ہے، اللہ کرے دوبارہ بہت اچھا بن جائے۔ تو ساڈا کوئی پنجابی کے تو اسی بیچارے کو شاید لوڑ آئی، یا اللہ وہ 50-60 ہزار کچھ گڑبڑ ہے کام، اور تھوڑا سا پیسے مجھے چاہیے تھے، کچھ دے دیتا۔ تو خان صاحب نے سونا ادھر بیت اللہ میں آ کے کہتے ہیں 50-60 ہزار چاہیے۔ اس طواف والے کو کر لیا، پٹھان پھٹ کے 2 وجیاں کی تھی، اس نے ادھر نہ مارو، کہتا ہے ہمارا سیزن خراب کرتا ہے، ادھر لاکھوں کروڑوں کی بات ہے، ہزاروں کی بات کرنی تھی تو ادھر کرتا، تو ادھر کیوں آئی ہے؟ تو یہاں اللہ سے جب مانگنا ہے، پھر کیوں مانگنا ہے کہ 150 دے دے، پھر یہ مانگو یا اللہ اتنا عطا فرما جو میں کسی کا محتاج نہ کر، صرف اپنے دروازے کا محتاج بنا گیا۔ کچھ عمل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے برکات زیادہ ہوتی ہیں، مثلا خفیہ صدقہ کرنا، چاہے 10 ہیں، 50 ہیں، 20 ہیں، جو آپ کو آسانی ہو، اور اسی طرح استغفار کثرت سے کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک وظیفہ بتایا تھا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو کبھی موقع مل جائے، کبھی کیا ہر روز تھوڑا سا ٹائم نکالا جائے،
ایسا ٹائم جو تلاوت سے بلا کرو اس میں یعنی 11 بار پڑھ لو 70 بار پڑھ لو بہت مجرب عمل ہے. سورت واقعہ مغرب کے بعد گھروں میں سونے سے پہلے کوئی بندہ بھی پڑھ لے گھر کی فیملی میں سے تو رزق کے لیے یہ بہت بڑے مجرب عمل ہے. اسی طرح سورت یاسین ہے اور کچھ نہ آتا ہو الم نشرح لک صدرک اور قل یا ایھا الکافرون. اگر اسی وظیفوں کو فقط بندہ پڑھتا رہے 3 بار تو بہت سارے اس کے اندر بھی برکات ہیں. تو اصل بندہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملنا وہی ہے. اب ہو سکتا ہے لکھا یہ گیا ہو کہ یہ مانگے گا تو ہم دیں گے نا, جب مانگے گا ہی نہیں تو ہم نے دینا کیا ہے. جو بندہ ہے ہم جو سارے فقیر ہیں تو فقیر ہو نکر کرے میں کی مانگنا رکتی نہیں. فقیر کا کام ہے مانگنا لیکن وہ انتخاب کرے کہ میں نے کس سے مانگنا ہے. فقیر اب کہنے لگے کہ میں نے فقیر سے مانگنا ہے یہ اس کی بے وقوفی ہے. اسے چاہیے غنی اور قادر قدیر سے مانگے جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. جتنی عاجزی سے انکساری سے اور دعا آپ چاہتے ہیں نا کوئی بھی میری جلدی قبول ہو اس کا رزلٹ سامنے آئے جلدی. جتنی اپنی عاجزی سامنے رکھیں گے اتنی زیادہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. قرآن گواہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام مانگتے رہے 120 سال ہو گئے. بیٹا مانگ رہے ہیں لیکن جب دل سے مانگتے ہمیشہ دل سے دیکھ آج جو مانگنے کا تھا اس کا رو پڑے اور اپنی عاجزیوں کو سامنے رکھ کے روئے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اللہ ہڈی اب کمزور ہو گئی ہے بالکل اب ہمت نہیں رہی اور میرا سارے شعلے مارتا ہے سفید ہو گیا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا. مجھے کوئی دن یاد نہیں کہ میں نے تجھے پکارا ہو اور میری جھولی خالی واپس آئی ہو. مولا بوڑھا ہو چکا ہوں اب مزید ہمت نہیں ہے. مجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مجھے کوئی ایسا نئے بتا کر جو تیری توحید کا ڈنکا بجائے. بس یہ بات کرنے کی دیر تھی. ادھر فوراً 2 رکعتوں کے لیے نیت باندھی 2 رکعتیں سلام پھیر رہی ہے اوپر سے گئی آ گئی یا زکریا اور میرے پیغمبر جی مولا کیا کہنا چاہتے ہو. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے اور یحییٰ نام رکھ کے دیں گے. پھر وہی پیغمبر جو پہلے مانگ رہا تھا اب کہتا ہے کیسے دو گے میں تو بوڑھا ہوں. فرمایا قال مسالے یہ بڑھاپا شڑاپا ہمارا بھی کچھ نہیں ہے یہ تیرے لیے ہے. اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے جوانوں کو ہم بیٹے دیتے رہتے ہیں. اب دنیا کیا یاد کرے گی کہ اس سے جو دل سے محبت کرے وہ بھی کرتا ہے. اب 120 سالوں کے بعد ہم تجھے بیٹا دیں گے اور نام یحییٰ رکھ کے دیں گے. جب جوان ہو جائے گا اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیں گے. تو یہ فرق ہے جتنی عاجزی انکساری سامنے رکھی جائے گی. اس لیے تو میدان قدر میں آپ کا ساری رات نہیں سوئے ساری رات روتے رہے اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. مولا یہی میری پونجی ہے یہی میری محنت ہے. کل یہ نہ کہنا کہ توحید کے نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہے. جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کے آ جاؤں. اب اگر تو چاہتا ہے کہ میری توحید کا ڈنکا بجتا رہے اب ضرور مدد فرما دے مولا. تیرے بغیر ہمارا کون ہے. حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی اور ابوبکر صدیق بار بار چادر مبارک آقا کے کندھے پہ کرا رہے تھے جو کہ گر جاتی تھی کثرت سجود کی وجہ سے. بعد میں آپ نے فرمایا ابوبکر وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے. فرشتے اب جناب جنگی لباس پہن کے تشریف لا چکے ہیں. تو گویا جتنی عاجزی ہوگی اتنی اللہ کی طرف سے رحمت و برکات سے آ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کوئی اسم اعظم ہو تو شاید جلدی قبول ہو جائے. مجھے تو نہیں سمجھ آیا اس سے بڑا کوئی اسم اعظم کہ میرا نبی جب مشکل گھڑی میں ہوتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ. اس سے بڑا اسم اعظم نہیں. اور علماء نے آیت الکرسی کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہے. اس کو بھی توجہ سے پڑھتا رہنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک وظیفہ کسی کے لیے فٹ ہو جاتا ہے ایک کسی کے لیے فٹ ہو جاتا ہے. اس سے انسان کو کسی کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے. نام جو سارے اللہ کے ہیں وہ خود بھی اعظم ہے اس کے نام بھی اعظم ہے. تو بہرحال اس بندے کا جہاں سے فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے نام کا ذکر کرے اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا رہے گی. اللہ سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے. میں نے عرض کیا تھا حجاج ابن یوسف کا واقعہ اگرچہ علماء کا بڑا بحث ہے اس پہ کہ بڑا ظالم تھا یہ تھا. تو نبی نے حافظ بیت اللہ پہ طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے آنکھیں. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ بزرگوں کیا لے رہے ہو. اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں کب سے کافی ٹائم ہو گیا ہے. کہتا ہوں کتنا چکر ہے اتنا. اس نے کہا 7 پورے نہ ہوئے نا اس سے پہلے تجھے آنکھیں نہ ملی. سر تیرا فارغ ہے حافظ صاحب مجھے پہچانتا ہے کون جانے نہیں. میں حجاج بن یوسف اب رونے لگا.
اکھا تو بھول گئی جان دی پہ گئی کہنا مولا مہربانی کر کے میرا رگڑ کڈوئے. اب جب حافظ جی نے دل سے مانگا نا اب 7 چکر بعد میں پورے ہوئے آنکھیں واپس آ گئی. حجاج نے کہا تو نے دل سے مانگا نہیں تھا اب دل سے مانگا ہے تو رحمت آئی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. چلیں جی اللہ اکبر. فرمایا بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ضرور بڑھا دے گا بہت ساروں کو ان میں سے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ جو نازل ہوا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے طغیانًا وَكُفْرًا سرکشی اور کفر کے اندر. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اب یہ ساری سزائیں ہیں جو اللہ کی کتاب کو جان بوجھ کے پیچھے رکھے اس کی بات نہ مانے اللہ کہتا ہے پھر ہم اس کو سرکشی کفر میں ڈالتے ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی. یہ نہیں جو بندہ قرآن و سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ ایسی دشمنیوں میں پھنس جاتا ہے سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے. وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور بغض رہے گا ان کا آپس میں قیامت کے دن تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ جب کبھی بھی یہ جلاتے ہیں آگ آپس میں یعنی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے أَطْفَأَهَا اللہ فوراً اسے بجھا دیتا ہے. کہ منافقوں کی چال جو ہے سازش ناکام ہو جائے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. کوشش ہوتی ہے منافقوں کی کہ جنگ رہے اور ہمارا دار روٹی بنا رہے. واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. لو جی اب وہ آیات آ رہی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اگر ایسا ہوتا کہ اہل کتاب آمنوا سچے دل سے وہ ایمان لے کے آتے. وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیتے. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو دور کر دیتے ہم ان سے ان کے گناہ. جو بندہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور داخل کر دیتے ہیں ہم ان کو نعمت بھرے باغات کے اندر. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو. والانجیل اور انجیل کی بات مانتے. وما انزل الیہم من ربہم اور اس کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یعنی قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. توجہ چاہتا ہوں اگر تورات والے تورات پہ عمل کرتے انجیل والے انجیل پہ عمل کرتے اور خاص طور پہ جب قرآن آ گیا ہے تو سب اسی پہ عمل کرتے کیونکہ اب یہ ناسخ بن کے آئی ہے. پہلی آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. پھر کیا فائدہ ہوتا. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ اتنی نعمتیں دیتا ان کے اوپر رحمتوں کے بادل برسا دیتا. وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی نعمتیں آتی یعنی زمین کے خزانے بھی ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا. منہم امت مقتصدہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو درمیانہ ہے یعنی معتدل ہے. جیسے عبداللہ ابن سلام اس نے ضد نہیں کی بلکہ میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور بہت سے ان میں برے کام کرنے والے بھی موجود ہیں. اب ذرا سنیں تورات انجیل آ گئی لیکن اب قرآن آ گیا ہے. لہٰذا میرا معبود اب تیرے ذمہ ہے کہ میرے قرآن کو بیان کر. پھر یہاں پہ یا ایھا الرسول کہا گیا ہے. یا ایھا النبی کہتے تو یہ بھی ٹھیک تھا لیکن یہاں چونکہ صاحب شریعت نبی یہ تھے اور ان کو الگ کتاب ملی تھی اس خاص کتاب کی دعوت بیان کروانی تھی تب ان کو اپنا اعزاز یاد کروایا گیا کہ آپ بہت بڑے کمانڈر ہیں آپ بہت بڑے رسول ہیں
آپ امیر المجاہدین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، کوئی آپ کی رسالت کو مانے یا نہ مانے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سچے رسول ہیں، اور جو سچا رسول ہوتا ہے وہ اپنی کتاب کو بڑی شوق سے بیان کرتا ہے، لہذا میرا رسول تو عالمی رسول ہے، تیرے اوپر آنے والی کتاب بھی عالمی ہے، لہذا اسے بڑے شوق سے بیان کرو۔ بولا جب میں بیان کرتا ہوں لوگ تو مجھے قتل کے ارادے کر لیتے ہیں، فرمایا اللہ یعصمک من الناس، یہ آپ کا میرا وعدہ رہ گیا، کوئی تلوار کے ذریعے آپ پہ حملہ نہیں کر پائے گا، آپ کو شہید نہیں کر پائے گا، کیونکہ رسولوں کی ہم خاص حفاظت کیا کرتے ہیں، رسولوں کی ہم خاص۔ اب سوال یہ ہے یہ جو حفاظت ہے رسولوں کی کہ ہم انہیں قتل نہیں ہونے دیتے، یہ آقا کے ساتھ خاص ہے یا سارے رسولوں کے ساتھ؟ سارے رسولوں کے ساتھ، کوئی رسول بھی شہید نہیں ہوا، انبیاء شہید ہوئے ہیں، رسولوں کی ہر دور میں اللہ نے حفاظت کی ہے۔ کوئی پوچھے اس کے علاوہ کوئی دلیل دو، ہم نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب فرعون کے دربار میں جانا چاہتے تھے، ڈر تھا، بولا میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا تو گھبرا نہیں، ہم اپنے رسولوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، آپ جائیں وہاں جا کے کام کریں۔ اور دوسرا خدشہ یہ تھا جب میں تقریر کروں گا پتنی میری سنے گا کہ نہیں، فرمایا گھبرا نہیں، اسمع و ارا، گھبرانا نہیں، تو میری توحید سناتے رہنا، وہاں کوئی نبی سننے والا ہوا تو بیان کرنا، میں سنتا رہوں گا، وَأَرَا، کوئی تیری طرف نہیں دیکھے گا محبت سے، گھبرا نہ جانا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وَأَرَا، جہاں کوئی توحید سنانے والا ہو ہم بڑی محبت والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ حفاظت رسول یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور خاص طور پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے حجرے میں سے پردہ ہٹا کے فرمایا، جو غیر صحابہ پہرے دار تھے، صحابہ پہرہ دیا کرتے تھے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے کہا تھا جی میں آپ کا پہرہ دینا چاہتا ہوں، اور اسی طرح حضرت حذیفہ وغیرہ یہ پہرے دار بہر کھڑے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ نے فرمایا بس بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آج میرے اوپر وہ آیت آ چکی ہے جس میں اللہ نے میری حفاظت کا خود ذمہ داری اٹھا لی، لہذا آپ سب آرام فرمائیں۔ اس کے بعد پھر میرے نبی نے کسی کو اس طرح ڈیوٹی متعین نہیں فرمائی کہ آپ نے حجرے کا پہرہ دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ باقی یہ جو تکلیفیں آنا، دندان کا شہید ہونا، چہرے کا زخمی ہونا، یہ سب آزمائشیں ہیں اور یہ انسانیت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں دے کے میں امت کا حوصلہ بڑھاؤں کہ اگر میرے نبی نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تو تم بھی اس میدان میں اترو گے، چھوٹی موٹی تکلیفیں آئیں گی لیکن میں اللہ تمہاری بہت ساری حفاظت فرماؤں گا۔ اس آیت سے کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ موالدہ ہوا، جبکہ یہ آیت غدیر خم کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی، یہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی، اور کچھ لوگ کہنے لگے اس میں جی ولایت علی اور خاص طور پہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی کا موجود ہے جی، کیونکہ میرے نبی نے خفیہ طور پہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور میرے نبی نے الگ ان کے کان میں کہا تھا کہ میرے بعد تو خلیفہ ہوگا، چند لوگوں کو پتا تھا تو نبی علیہ السلام نے اوپن بات نہیں کی، جبکہ قرآن نے اس آیت نے ہر چیز کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ بیان کیا اور کچھ چھپایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں صاف کہا ہے میرا نبی جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اگر آپ اس میں سے کوئی چھپائیں گے فما بلغت رسالتا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو میرے نبی نے فقط سنایا نہیں سنانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو میرا نبی فقط علی المرتضیٰ کے کان میں نہ کہتے، صحابہ کے مجمع میں کہتے بھائی بات سننا، میرے بعد ہمارا خلیفہ اگر ہوگا تو حیدر قرار ہوگا، جبکہ نہ اشارے میں فرمایا نہ کنایے میں فرمایا۔ اب لے دے گی، جب ذاکرین کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا حضرت عمر کو گالیاں نکالتے ہیں، جس روزی تو سٹ لگتی نہ مرس گالی اتھائیں کرنی ہو گیا۔ اب حضرت عمر انہا چھوٹا ٹھوکے انہا سرے وہ پھر پریشان تھا، ہمیشہ ہی رہنے۔ اب مسئلہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، وہاں ایک بوڑھے نے کہا تھا بکواس کرتے ہو شرمو، میرے نبی نے کہا تھا لاؤ کاغذ قلم لاؤ تمہیں میں وہ چیز لکھواؤں۔ اس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے
پھر چیک کرتا ہے کہ یار میں نے خاص بات کہی تھی یہ بھول تو نہیں گئے. ابھی ابھی تو خطبہ حجۃ الوداع دے کے میرے نبی آئے اور وہاں فرما کے آئے کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو چھوڑنا نہ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, کتاب اللہ اور سنتی. واپسی آتے گئے مدینہ لیا اور بقیع قبرستان جہاں عہد کے دامن میں تشریف لائے. واپسی پہ تو بخار ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی. چند ہی دنوں کے بعد آقا کا وصال شریف ہونے والا تھا اور جب دیکھا نا کہ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے, صحابہ کا مجمع لگا تو میرے نبی نے فرمایا یار تم ایسے کرو کاغذ قلم منگواؤ, تمہیں میں وہ چیز لکھواؤں جن کے ذریعے تمہیں بعد میں گمراہی قریب نہ آئے. وہ آقا کی طبیعت ایسی تھی, حضرت عمر فوراً بولے حسبنا کتاب اللہ, یا رسول اللہ اب ہمیں ہدایت کے لیے کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے آپ کی تقریر اچھی طرح سن لی ہے, دل میں بٹھا لیا ہے, اب اللہ کی کتاب کافی ہے, آپ کا فرمان کافی ہے. آپ اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں دنیاوی زندگی میں. اگر حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی, اور مسئلہ یہ ہے کاتب حضرت عمر تو تھے ہی نہیں, حیدر کرار لکھا کرتے تھے, حضرت علی المرتضیٰ لکھا کرتے تھے. اگر غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا علی میرے بعد تو خلیفہ ہے, جب آقا نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ, چلو اس ٹائم طبیعت خراب تھی, بعد میں میرے پیغمبر نے خطبہ بھی دیا, جماعت بھی کرائی, پھر صحابہ سے ملے بھی صحیح, حیدر کرار ہی کہتے یہ میرے نبی نے لکھ دیا ہے بھائی, بعد میں گڑبڑ کوئی نہ کرتا رہے, یا پریشان نہ ہونا بھائی, میری خلافت کے متعلق مجھے میرے نبی نے لکھ دیا ہے. جب کا میرا نبی کہتا ہے تمام دروازے مسجد نبی کی طرف جو آتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں, الا خوخۃ ابی بکر, اگر دروازہ کھلا رہے گا تو میرے ابو بکر رہے گا. پھر ایمان کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز ہے. مصلی پہ کھڑے کرنے کی باری تھی, حیدر کرار تو وہیں تھے, آپ فرماتے جاؤ علی جاؤ نماز پڑھاؤ, آپ کو لوگوں کو پتہ چلے میرے بعد میرے مصلی کا وارث تم ہے. جبکہ نبی کائنات فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میری طرف سے ابو بکر کو کہو وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے. ایک روایت میں آتا ہے صبح میں حضرت ابو بکر ایک مرتبہ دیر ہو گئی تھوڑا سا آنے میں, آ رہے تھے, ابھی مسجد نبی میں پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا. صحابہ نے دیکھا کہ نماز کا اذان ہو جائے, حضرت جی کی آنکھ شاید نہیں کھلی, تو جب آئیں گے نماز پڑھ لیں گے شامل ہو جائیں گے, اے عمر آپ جماعت کرائیں. روایات میں آتا ہے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, آواز اونچی تھی, جو ہی آواز حجر عالیہ میں گئی آپ نے فرمایا اللہ نہیں نماز توڑ دو. کیوں عمر جماعت کرا رہا ہے؟ فرمایا جب تک ابو بکر تو میں ہے مصلی پہ ابو بکر ہی کھڑا ہوگا. حتیٰ کہ حضرت عمر کو نماز توڑنی پڑی, دیکھا تو ابو بکر مسجد میں پہنچ چکے تھے, مصلی پہ پھر ابو بکر نے آگے جماعت کرائی. تو یہ میرے پیغمبر کا جو حکم ہے امر مرو ابا بکر, یہ وجوب کا حکم رکھتا ہے, اور پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. ہاں امی عائشہ کا یہ کہنا کہ میرا بابا جی نرم دل ہے, رو پڑیں گے, پریشان ہو جائیں گے, آپ حضرت عمر کو کہیں حضرت علی کو کہیں, جس کو دل کرتا ہے. فرمایا عائشہ مجھے یہ بات نہ کرو, میں کوئی اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو جائے, پہلے عرش والا چاہتا ہے پھر فرش پہ مصطفیٰ چاہ رہا ہے. تو یہ مہر نبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نماز کے اندر تشریف لانا اور فرمانا کہ اپنے مصلی پہ کھڑا رہو, میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا, میں دیکھنے آیا ہوں کون تیری امامت کا منکر ہے. یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے. ان بے شرموں کا تو کو آگا ہے نہ پیچھے ہے. حیدر کرار نے جب ان کو اپنا امام مانا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, ذوالنورین کے پیچھے پڑھی ہیں. کیا تم یہ ذہن رکھتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ سب نمازیں منافقانہ تھی, نقل کفر نباشر, اور حضرت علی المرتضیٰ کی سب نمازیں منافقوں کے پیچھے پڑھ کے ضائع کر دی ہیں؟ یہ سب بکواسات ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نبی کے ذمے جو دعوت و تبلیغ کا کام ذمہ تھا اس کو میرے نبی نے حق ادا کر دیا پہنچانے کے اندر. اور یہاں اللہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, پیچھے فرمایا تھا میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا کے حفاظت کی ہے. اے قرآن سنانے والے میرے محبوب, ہم آپ کو آسمانوں پہ نہیں اٹھائیں گے, آپ کو زمین پہ رکھ کے ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ہم آپ کو زمین پہ رکھ کے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ایک دفعہ ایک یہودی کہنے لگا یہودیوں سے, اگر میں آمنہ کے لال کو قتل کروں مجھے کیا انعام ملے گا؟ انہوں نے کہا جو تو مانگے گا ہم انعام دیں گے. یہ آیا, یہ غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, قیلولہ کر رہے تھے, تلوار نے ہم سے نکال کے کہا من یمنعک منی, کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچائے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ. فوراً اتنی بات کرنے کی دیر تھی, تلوار ہاتھ سے چھوٹ پڑی. آقا نے پوچھا تو بتا, کہنے لگا آپ بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھوں کی اولاد ہیں,
چل تجھے معاف کیا ہے. تو یہ اللہ کی خاص مدد تھی ہر وقت جو میرے نبی کے آگے پیچھے رحمتوں کا پہرا رہتا تھا. اگر آج ہم بھی سچے دل سے اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں, میرا سے ذاتی ایمان ہے, خدا کو حاضر نظر سمجھ کے کہتا ہوں, آپ کو اللہ تمام کفری طاقتوں سے مستغنی فرما دیں گے اور خصوصی طور پہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے, بشرطے کہ دل سے قرآن سے جڑو کہ قرآن کی سچی کتاب ہے. میں رہوں نہ رہوں, قرآن کا پیغام رہنا چاہیے. تو یہ عزت والی کتاب ہے, جو اس سے جڑ جاتا ہے پھر اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتے. چلیں یا ایھا الرسول کی چند آیات پڑھ کے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو نازل کیا گیا ہے تجھ پر من ربک, تیرے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر نہ کیا تو نے یہ کام تو کچھ بھی نہ پہنچایا اپنا رسالت کا پیغام. جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں سب بیان کرنا ہے. یہ بہت لمبا عنوان ہے, سب سے مراد پورے قرآن کے مضامین اس کے اندر آ گئے, چاہے وہ فصل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرا نبی اعلان کر آسمان و زمین میں سے جتنی مخلوق ہے ان میں سے پردوں میں سے جاننے اور سننے والا کوئی بھی نہیں, اگر کوئی ہے تو فقط کون ہے اللہ. میرا نبی اعلان کر جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اسے بیان کر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, وہ کائنات والو اگر تم ان کو پکارو جو دنیا سے چلے گئے ہیں, جتنا بھی پکار لو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. اے میرے نبی جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اسے آپ بیان کریں, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. آپ اعلان کر دیں ما انت بمسمع من فی القبور. اے میرا محبوب آپ بھی گزشتہ انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکاریں, آپ بھی انہیں اپنی پکار نہیں سنا سکتے. جب آپ نہیں سنا سکتے تو اور کون ہے جو مردوں کو سنا سکے. لہذا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر میرے محبوب آپ نے مسئلہ بیان نہ کیا, کوئی جزی بھی چھوڑ دی تو سمجھ لینا رسالت کا حق ادا نہیں ہوا. ہم سب کا ایمان ہے میرے نبی نے فقط قرآن سنایا نہیں, سنانے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس, اے میرا محبوب ہم آپ کو بچائیں گے لوگوں کے شر سے, کوئی بندہ بھی آ کے آپ کو قتل نہیں کر پائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا ایسے کافروں کی جو قرآن کے دشمنوں. قل یا اہل الکتاب, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب, لستم علی شیء, نہیں ہو تم کسی بھی دین پر, حتی تقیموا التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ نہ قائم کرو تورات کو اور انجیل کو. فقط آسمانی کتابوں سے محبت کا نعرہ لگانے سے بندہ مذہبی نہیں بنتا جب تک اس پہ عمل کر کے نہ دکھا دے. انزل الیکم من ربکم, اور جو اتارا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے, یعنی جو قرآن. اگر قرآن کے پیچھے نہیں چلو گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. لستم علی شیء, اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو قرآن کا نوکر بنتا جائے گا وہی اللہ کا صحیح بندہ بنتا جائے گا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, بڑھا دے گا ان میں سے بہت ساروں کو. انزل الیک من ربک, وہ کلام جو نازل کیا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے, طغیانا و کفرا. یہ یہود و نصارا قرآن سن کے سرکشی اور کفر میں اور پڑ جاتے ہیں. فلا تأس علی القوم الکافرین,
بس نہ غم کھاؤ کافروں پر ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے والذین ہادوا اور وہ بندے جو یہودی بنے والصابئون اور جو صابی بنے یہ ملت ابراہیمیہ کی طرف اشارہ ہے والنصارى اور جو نصارہ بنے من آمن باللہ ہمیں ناموں سے کوئی فرق نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں جو بھی سچے دل سے ایمان لایا اللہ پر نام اس کا کوئی بھی ہو والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آیا وعمل صالحا اور وہ عمل کرتا رہا میرے نبی کی شریعت کے مطابق فلا خوف علیہم بس نہیں ہے خوف اس پر معاشر کے میدان میں ولا هم يحزنون اور نہ وہ دنیا چھوڑنے پر غمگین ہوگا ایک دو آیتوں کا معنی سنیں پھر دعائیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقیناً لیا تھا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا کہ تم میرے محبوب کی تابعداری کرو گے ان کا کلمہ پڑھو گے وارسلنا الیہم رسلا اور بھیجتے رہے ہم ان کی طرف بہت سارے رسول کلما جاءہم رسول جب بھی آیا ان کے پاس ہمارا بھیجا ہوا رسول بما لا تہوی انفسہم اس حکم کے ساتھ جو انہیں اچھا نہ لگا عقیدہ و مذہب میں فریقا کذبوا بعض بندوں نے جھٹلا دیا رسولوں کو وفریقا یقتلون اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے میرے نبیوں کو قتل کر دیا وحسبوا اللہ تکون فتنہ اور گمان کیا انہوں نے کہ فتنہ برپا نہ ہوگا حق کو چھوڑنے سے نبیوں کو قتل کرنے سے فعمو بس اندھے ہو گئے وسمو اور بہرے ہو گئے ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبیوں کی بات مانتے ثم عبو اب جان بوجھ کے وہ اندھے بن کے رہے وسمو اور جان بوجھ کے وہ بہرے بن کے رہے کثیر منہم بہت سارے لوگ ان میں سے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر وہ کام جو کر رہے ہیں آگے ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شام کے درس میں ہم تھوڑا سا یہ سمجھ سکیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہے شرک کی کون کون سی اقسام ہیں اور اس پہ اللہ نے کیا سزا ذکر کیا ہے یہ انشاءاللہ شام میں پڑھیں گے آخر دعوانا الحمدللہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا تامہ عطا فرمائے جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب کی جوئیوں کو رحمتوں سے باز فرمائے تمام کی جائز آجات میں سے پوری فرمائے اللہ اپنے رحمت کاملہ کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارحم ما تمہارا بیان صغیرہ وقرا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا